الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 31 آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو سن لو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے کہ تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کے مقام پر داخل کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ آیت صرف ایک ہی ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 31، لیکن ناظرین کرام اس میں جو مضمون ہے وہ بہت اہم ہے، بہت جامع ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے دین اسلام کا اسلوب ہے کہ انسان کی اصلاح چاہیے ہے، اور میں کل کے پروگرام کے مقدمے کی طرف ایک لمحے کے لیے ربط پیدا کروں گا۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ دین اسلام کا اصول ہے کہ جہاں بھی اصلاح کی کوئی تدبیر کرنی ہو وہاں پر ساتھ ایک ایسا حکم دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مشکل عمل کی طرف حکم ہے تو وہ بھی آسان بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ لوگوں تقوی اختیار کر لو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کیا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ سوچنا اور سوچ کر کوئی عمل کرنا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو۔ لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی کے ہر لمحے میں اتنا پھونک پھونک کر قدم رکھنا بظاہر مشکل ہے، تو اللہ نے اس کو آسان بنا دیا، ساتھ ہی متصل ارشاد فرما دیا، قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کی اصلاح کر لو، سچائی پر مبنی ہر کلام تمہارا ہونا چاہیے، تو اپنے آپ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب یہ طے ہو گیا کہ تم نے اپنی زبان سے کوئی نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ تہمت لگانی ہے، نہ الزام لگانا ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ کسی سے بد کلامی کرنی ہے، تو تقوی کی راہ آسان ہو جائے گی۔ تو تقوی کا حکم دے کر قولوا قولا سدیدا۔ ناظرین کرام، اسی طرح کا پیکج آج ہے ہمارے سبق میں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے آج کے سبق میں کہ لوگو اگر تم کبائر سے بچتے رہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو از خود صرف نظر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، ان کا احتساب ہی نہیں کریں گے، محو کر دیں گے۔ ناظرین کرام، بہت بڑا پیکج ہے، لیکن یہاں بھی سوال یہ ہے کہ اب یہ کیسے طے کیا جائے کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے اور صغیرہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آج کے پروگرام میں ہم اس کو طے کرنے کی کوشش کریں گے اپنے علماء سے رہنمائی لے کر۔ اور دوسری بات ناظرین کرام یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس میں خط امتیاز تلاش کریں گے، ہم کس کو کہیں کہ یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام، ایک اور پہلو جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی اور نعوذ باللہ کہیں صغیرہ گناہوں کی اجازت دے دی، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اللہ رب العزت نے پورے کلام اللہ میں اس کی ریمیڈی کیا بتائی ہے؟ اس کی ریمیڈی آگ بتائی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ ہو، جہنم کی آگ ہے۔ اب ناظرین کرام ذرا ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے، کوئی گناہ سرزد کرو گے، کوئی برائی کرو گے، تو آخرکار اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہوگا۔ ناظرین کرام، میں اکثر کہا کرتا ہوں بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اپنی
مٹھی کھولو دائیں ہاتھ کی اور مجھے کہا جائے کہ ایک کوئلہ ہم رکھ رہے ہیں تمہارے ہاتھ کی مٹھی میں، اور کوئلہ رکھ کے مجھے یہ کہا جائے کہ مٹھی بند کر لو، یہ تمہارے چھوٹے صغیرہ گناہ کی سزا ہے۔ اور دوسرے ہاتھ میں مجھے یہ کہا جائے کہ مٹھی کھولو اور میرے ہاتھ میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ یہ تمہارے کبیرہ گناہ کی سزا ہے، تو مجھے بتائیں دونوں میں قابل برداشت کون سی ہے؟ کیا کوئلہ قابل برداشت ہے مٹھی میں رکھنا؟ آگ کا الاؤ قابل برداشت ہے؟ دونوں میں کوئی بھی قابل برداشت نہیں ہے، صغیرہ گناہ کی سزا ہو یا کبیرہ گناہ کی سزا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے ناظرین کرام صرف یہ نہیں کہ ہمیں وعیدیں سنائی ہیں دین اسلام میں یا کلام اللہ میں، اس منشور حیات میں، اس دستور حیات میں صرف وعید نہیں سنائی، صرف عذاب نہیں سنائے، بلکہ ساتھ بشارتیں بھی دی ہیں، اور انہی بشارتوں میں سے آج ہمارا سبق بھی ایک بشارت ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر ناظرین کرام بات وہیں آ گئی کہ یہ کیسے طے ہو کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، کون سا ہے جس سے میں بچنے کی کوشش کروں، اور صغیرہ گناہ جان بوجھ کر کرنا نہیں ہے۔ ناظرین کرام ہم انسان بھی کیا عجیب چیز ہے، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر لیتا ہے، حالانکہ بعض اوقات وہی چھوٹی سی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک محدث ساری عمر حدیثیں لکھتے رہے اور جب اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کے شیخ خواب میں آئے اور پوچھا اپنے شاگرد سے، اپنے محدث شاگرد سے، بتاؤ کیا بنا اللہ کے پاس؟ حساب و کتاب؟ کہا پھنس گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہا پھنس گیا تھا۔ اپنے شیخ سے کہا کہ میں پھنس گیا تھا حساب و کتاب میں، لیکن اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور کس بنیاد پہ کیا؟ اللہ نے مجھے جتلایا کہ اے میرے بندے، تو ساری عمر مجھے پتہ ہے حدیث لکھتا رہا، لیکن آج تمہارے کام پتہ کیا آیا ہے؟ تمہارے کام وہ تمہارا ایک چھوٹا سا عمل یا چھوٹی سی نیکی کام آئی ہے کہ جب تم حدیث لکھ رہے تھے، جس قلم سے، جس پین سے حدیث کے الفاظ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے تمہاری جو سیاہی ابھی سوکھی نہیں تھی حرفوں کی، الفاظ کی، وہاں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس سیاہی سے، تو تم نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا یہ سوچ کر کہ یہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے، مجھے وہ تمہارا عمل اتنا پسند آ گیا کہ جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہارے سارے گناہ ہم نے محو کر دیے ہیں، اور آج صرف اس عمل کی بنیاد پر تم جنت میں جانے کے اہل ہوئے ہو۔ تو ناظرین کرام دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل تھا، اللہ کو پسند آ گیا۔ اور بعض اوقات ایک ایسا چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے تو ہم آج یہ طے کریں گے کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، ان میں خط امتیاز ہم کیسے کھینچیں، اور اس خط کو کھینچنے کے لیے آج جو ہمارے مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر مفتی خلیل احمد قادری، جید عالم دین ہیں، ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور فاضل ہیں، درس نظامی کے ایوارڈ یافتہ ہیں، دارالافتاء میں جامعہ نعیمیہ سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ دو مدارس بنات کے اور بنین کے، جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ نے کس بات کے لیے چنا ہوا ہے؟ اپنے کلام اللہ کی اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے چنا ہوا ہے۔ پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر محمد وحید الزماں، ماشاءاللہ آپ ناظرین کرام علامہ محمد شمس الزماں قادری کے چشم و چراغ ہیں، نور اللہ مرکدہ۔ علامہ شمس الرحمن ہمارے علماء اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور آپ استاذ العلماء رہے،
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اور ان کے فرزند جناب پروفیسر محمد وحید الزماں، آپ بھی استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ حسن وبرکاتہ۔ مزاج، الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ جناب مفتی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ۔ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور بڑی جامع آیت ہے، مختصر لیکن مضمون اور اس کا پیغام انتہائی جامع وسیع ہے، وسیع بالکل۔ ہے۔ جی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مفتی صاحب کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک پیکج دیا ہے اللہ رب العزت نے، پہلے ایک وعید سنائی کہ کبیرہ گناہ جس کا میں نے عرض کیا کہ اس کی ریمیڈی آگ ہے، اللہ لیکن اگر اس آگ سے بچنا ہے تو ہم کوشش کرو کہ ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، تو ہم اس آگ کو بھی محو کر دیں گے، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن مجھ سے میں نے عرض کیا کہ کبیرہ اور صغیرہ میں ہم خط امتیاز کیسے کھینچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مقدمہ کے اندر آپ نے بہت ہی آسان انداز سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا ایک جو تعلق ہے امید والا وہ بھی قائم رہے، جی لیکن انسان جرت بھی نہ کرے کہ کسی وقت بھی خطا ہاں کو وہ خطا سمجھ کے یا ہلکا سمجھ کے وہ کر لے۔ گناہ ہوتا کیا ہے؟ الذنب المعصیۃ للہ ولرسولہ، گناہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی جائے۔ اب نافرمانی کی جو نوعیت ہوگی اس نوعیت کے اعتبار سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہوگا۔ صحیح، اس لیے علماء نے اس کے اعتبار سے دو قسمیں کی ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ یہاں میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ گناہ کے مد مقابل نیکی ہے، لیکن کبھی ہمارے بزرگوں نے کوئی نیکی کی بھی یہ تقسیم کی ہے کہ حسنہ صغیرہ حسنہ کبیرہ، لیکن وہاں یہ فرما دیا ہے کہ نیکی، اور گناہ کے برابر جب بات آتی ہے تو چھوٹے اور بڑے کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ نیکی جیسے آپ نے پہلے مثال پیش کر دی کہ ایک قلم سے سیاہی مکھی پی رہی تھی تو اس کی وجہ سے بخشش ہو گئی، تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑی ہوتی ہے جب مقبول ہو جائے، صحیح، اور بڑی سے بڑی بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے ساتھ متصل ہے۔ ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ایک بات لکھی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے، اس کو میں پیش کر کے پھر میں بات آگے چلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کبھی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے صغیرت سمجھ کے مت کر بیٹھنا، بسا اوقات ایک چھوٹی سی چنگاری پورا گھر جلا دیتی ہے، اور آگے کہا کہ کبھی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا، بسا اوقات ایک تنکا بھی انسان کی جان بچا لیتا ہے۔ بالکل، تو پہلے یہ تصور ہونا چاہیے۔ اب ہے گناہ صغیرہ ہوتا کیا ہے اور گناہ کبیرہ ہوتا کیا ہے، اس کی تفسیر علماء نے کئی رخ سامنے رکھ کے کی ہے۔ اب فرمایا گیا کہ الکبیرۃ ہی کل معصیۃ فیہا حد فی الدنیا، پہلی قسم گناہ کبیرہ کی یہ ہے کہ وہ گناہ جس کی حد دنیا کے اندر متعین کر دی گئی ہے، کل قتل و سرقت، جیسے قتل ہوتا ہے، وہ زنا اور چوری اور زنا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کے اندر حد رکھی ہے کہ قتل کریں گے تو قتل کے بدلے قصاص ہے، اور اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی زنا کرے تو شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے، اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جس جرم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن میں حد رکھ دی ہے یہ کبیرہ گناہ کی پہلی قسم ہے۔ اچھا، اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ او وعید فی الآخرۃ من عذاب اللہ او غضب، یا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ پاک نے آخرت کے ساتھ دو چیزیں جوڑ دی ہیں، یہ کہ اللہ اس کو عذاب دے گا یا اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا۔ یہ دو جملے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں یہ کبیرہ گناہ کے لیے۔ اور تیسرے کے بارے فرمایا لعن اللہ و رسولہ، یا قرآن کریم فرقان حمید یا حدیث طیبات کے اندر اللہ رب العزت نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اس کا کام کے ارتکاب کرنے والے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ تین چیزیں جس عمل کے ساتھ جڑ جائیں وہ کبیرہ وہ کبیرہ گناہ۔ اور الصغیرۃ ما سواہما، تو فرمایا صغیرہ وہ ہوتا ہے جو ان کے علاوہ ہو۔ اب یہ ایک تعریف کی گئی ہے۔ اچھا، حدیث طیبات کے اندر جو کبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں، بعض حدیث طیبات کے اندر 7 کا ذکر ہے، بعض کے اندر 11 کا ذکر ہے، بعض کے اندر 40 کا ذکر بھی ہے، بلکہ مفسرین نے جب اس کو اکٹھا کیا ہے تو ایک مقام پر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 700 تعداد بیان کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جرم، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک مفتی ہوتا ہے، حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ الذنب ما خطر فی قلب بشر، کہ گناہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے۔ تو پہلے تو انسان کا دل خود بتا دیتا ہے کہ یہ جرم ہے، اور جرم کس نوعیت کا ہے، جو انسان کے اندر کا مفتی انسان کو بیان کرے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بعض حدیث طیبات کے اندر اس کی وضاحت بھی آئی ہے، جیسے حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچ کے رہا کرو. پہلی چیز قالوا یا رسول اللہ ما ہن, اللہ کے نبی سے عرض کیا گیا کہ وہ کون سی چیزیں, فرمایا الشرک باللہ, پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اچھا, جتنے بھی گناہ کبیرہ کا ذکر جس مقام پر بھی آیا ہے, سب سے پہلے اس بات کا ذکر آیا, اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا گیا والسحر, اور جادو کرنا یا کروانا, وقتل النفس التی حرم اللہ, اور تیسری چیز کہ اللہ پاک نے جس جان کی حفاظت رکھی ہے, حرمت رکھی ہے, اسے قتل کر دینا. پھر فرمایا کہ وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا. اور پانچویں چیز کے بارے فرمایا اکل مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا. اللہ معاف کرے, ہمارے ہاں تو یتیم کے مالوں کو لوگ ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں, بالخصوص بھتیجے اور بھانجے کے حوالے سے. اور پھر ارشاد فرمایا گیا وَتَوَلُّ یوم الزحف, جنگ کے دوران پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. پھر فرمایا گیا وقذف المحصنات, جو حرمت والی خواتین ہیں پاک دامن, ان کے اوپر تہمت لگانا. اب یہ حدیث پاک جو صحیح بخاری کی آ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث پاک صحیح بخاری کی اور بھی ہے, جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخبرکم باکبر الکبائر, حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ عرض کیا گیا ما ہنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کون سے ہیں بتائیے. حضور نے فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین, سب سے بڑی چیز جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہے الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر پوری کائنات کے تمام گناہوں کو اکٹھا کیا جائے تو سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اللہ اکبر. آپ کی اجازت ہو تو مفتی جی صاحب بسم اللہ. پروفیسر صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں. جناب پروفیسر وحید الزمان صاحب, اسی تناظر میں آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈاکٹر صاحب قبلہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور تقریباً سارے کبائر کا انہوں نے ذکر کیا, جو مختلف احادیث میں, بلکہ حضرت ابن عباس سے جو روایت ہے ان کے سامنے کسی شخص نے 7 کبائر کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا 7 نہیں بلکہ 700 کے قریب ہے. آپ نے اس کی بھی تائید فرمائی. گویا ہر وہ چیز جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جس کام سے شریعت نے روکا ہے ہر وہ کام کبیرہ میں شامل ہے. اور اس کی آگے ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور علامہ قرطبی نے یہ بھی نقل فرمایا, جس طرح کہ آپ نے اپنے مقدمے میں بیان کیا, کہ کوئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس دونوں کا نقصان اتنا ہی ہے. اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بچھو ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے دونوں ہی نقصان دہ ہیں. اور آگے چل کے ڈاکٹر صاحب ہم یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا گناہ ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک بات ہمیں بنیادی یہ سمجھ لینی چاہیے کہ چھوٹا گناہ ہو, بلکہ سم ٹائم وہ حضرت انس والی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ ایک بیابان میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ اور جا کے لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے لاؤ. عرض کی یا رسول اللہ ہم بیابان میں موجود ہیں, یہاں پر کوئی لکڑیاں موجود نہیں ہیں. آپ نے فرمایا جو تنکا گھاس پھوس جو بھی ملتا اس کو اکٹھا کر کے لے کر آؤ. جب وہ صحابہ اکرام سارے پھیل گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک لکڑیوں کا یا جو بھی وہاں پر چیزیں تنکے وغیرہ تھے ان کا ڈھیر لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو اسی طرح جب انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے تو وہ ایک ڈھیر بن جاتا ہے نیکی کا, اور اسی طرح بھی جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو وہ ایک بڑے گناہ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے اور بڑا گناہ بھی بن جاتا ہے. اور اسی طرح جو بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے, ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے, جس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, اس سے معافی مانگ لیتا ہے, یا جس شخص کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کر لیتا ہے, تو اللہ و تبارک تعالیٰ اس نقطے کو سیاہ جو ڈاٹ لگ جاتا ہے اس کے دل پہ اس کو مٹا دیتا ہے. لیکن اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو وہ سیاہ نقطہ لگتے لگتے یہاں تک کہ اس کا دل مکمل کا مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہم ان کو شمار کرتے ہیں جس پہ یا تو حد جاری کی جائے, یا وہ کہ جس پر جہنم کی وعید ہو, یا وہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کی طرف سے کوئی لعنت ملامت کی گئی ہو. اب ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ ایسے کبیرہ گناہ ہیں جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کبیرہ گناہ ہیں. جس طرح کہ ایک چھوٹی سی, میں یہاں پہ صرف 2-3 عرض کرنا چاہوں گا, جس طرح کہ ہمارے ہاں نماز کو اب اس اہتمام سے نوجوان نسل ادا نہیں کرتے جبکہ یہ کبیرہ میں سے شامل ہے, لیکن اس کو ہم اتنا معمولی لیتے ہیں. خود قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الروم میں ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین,
اور نماز قائم رکھو اور مشکلوں میں سے نہ ہو جانا. اور آگے سورۃ المدثر میں وہ مکالمہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جس میں ایک جہنمی اور جنتی کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور جنتی اس سے سوال کر رہا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو تجھے جہنم میں لے کر آئی ہے, اور اس کا پہلا جو جواب تھا قالوا لم نک من المصلین, کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اب اس کی بالکل صغائر میں اس کو شامل کر دیا ہے, اس کے اوپر بالکل توجہ ہی نہیں دی جاتی ہماری خاص طور پر نوجوان نسل پہ. دوسری چیز ہے والدین کی نافرمانی. آئے دن ہمارے پاس چونکہ ہم اداروں میں پڑھاتے ہیں, وہاں پر والدین بھی آتے ہیں, اکثر یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بات نہیں سنتا, گیمز میں لگ جاتا ہے, ہم بلا رہے ہیں ہمیں بالکل وہ فوکس نہیں کرتا. اور خود نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ اللہ میرے سے راضی ہے یا نہیں راضی, یا اللہ مجھ سے ناراض ہے, تو میں کیسے معلوم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے تیرا والد بلائے تو تو غور سے اس کو چہرے کو دیکھنا, اگر وہ تجھے بلاتے ہوئے مسکرا پڑے تو اللہ تجھ سے راضی ہے, اور اگر وہ تجھے بلاتے وقت ہچکچائے, ڈرے تیرے غصے سے, تو یاد رکھنا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے. اور آج کل ماں باپ اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہی میرا اشارہ اسی طرف تھا کہ آج کل والدین اپنے بچوں کے غصے سے ڈرتے ہیں کہ اگر میری یہ بات میرے بیٹے کو ناگزیر گزری تو میرا بیٹا تیش میں آ جائے گا. اور پھر آخری بات یہاں پر جو صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ, لیکن ان کو ہم اتنا خاطر خواہ نہیں لاتے. اس میں جو آخری گناہ ہے وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا. ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل پڑوسیوں کی حقوق اس طرح لے کر آ رہے تھے جیسے کہ ان کو وراثت میں حصہ دار بنا, وراثت میں نہ حصہ دے دیا جائے, اور ہمارے ہاں اس کو بالکل ہلکا لیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس شخص کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص جنت کا حقدار نہیں ہے. میں دعوے کر رہا ہوں مسلمان ہونے کا, میں نمازیں پڑھنے کا دعوے دار ہوں, لیکن میرے اونچے گانوں کی آوازوں سے, میرے شور شرابے سے میرا پڑوسی تکلیف میں ہے, وہ بیمار ہے. میں نے گھر میں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب تم گھر میں گوشت بناؤ تو اس میں پانی کو اضافہ کر لو زیادہ, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی خوشبو کسی ایسے گھر میں چلی جائے جو تمہارا ہمسایہ ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھتا گوشت پکانے کی, یا تو ان کے ساتھ بھی شیئر کر لو. لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب اس کا اہتمام اتنا نہیں ہوتا. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں. بالکل. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو جناب مفتی خلیل احمد قادری اور جناب پروفیسر وحید الزمان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور الحمدللہ رب العالمین یہ وہ پروگرام جس میں کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا تھا صدائے قرآن دینا, اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے, سورہ النساء ہے, اور آیت نمبر 31 ہماری گفتگو کا موضوع ہے. مجھ صاحب, بہت خوبصورت پیرائے میں آپ دونوں اصحاب نے گفتگو کی کہ ہم کیسے اس کا تعین کریں کہ کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے. اچھا, ایک اور آگے پہلو ہے ہماری اسی گفتگو سے متعلق کہ بعض کبائر ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب کے بعد قانون حرکت میں آتا ہے, اسلامی ریاست کا قانون حرکت میں آتا ہے. مثلا جیسے حدود اللہ ہیں, اگر ان سے تجاوز کیا تو اللہ کی حدود کا قانون حرکت میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی چوری کرے, زنا کرے, کسی جان کو مار دے, کسی پر تہمت لگائے تو باقاعدہ قانون کے تحت اس کی سزا مقرر ہے. لیکن بعض ایسے بھی آپ حضرات نے گناہ گنوائے ہیں کہ جو کبائر میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق. مثلا ماں باپ کی نافرمانی, حکم عدولی, یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس کے لیے قانون حرکت میں نہیں آتا. غیبت یہ ایک ہے کہ کسی میں پائی جانے والی برائی کو بیان کرنا, کسی میں پائی نہ جانے والی برائی کو بیان کرنا, وہ الزام ہے. اور ایک ہے غیبت, اور غیبت کیا ہے کہ کسی میں پائی جاتی ہے وہ برائی لیکن اس کو بیان کرنا اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے تم سکے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. اتنی سخت اس کی وعید ہے.
لیکن یہاں پر قانون حرکت میں نہیں آتا. والدین کی نافرمانی کے کبیرہ گناہ پر بھی، اور حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، بد کلامی ہے، اس پر قانون حرکت میں نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ قانون ہے کیا، بات یہ ہے کہ قانون کا امپلیمنٹ کہاں ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سزا دو طرح کی ہے. ایک ہوتی ہے سزا جس کو ہم حد کہتے ہیں، جو قرآن کریم نے خود متعین کر دی ہے. ایک ہے سزا جس کو تعزیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ضرورت کے مطابق اس کو تعین کی جاتی ہے. لیکن مومن کے لیے سب سے پہلا تصور جو ہے وہ آخرت ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر جب ایمان کی بات آئی ہے تو ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کا ذکر آیا ہے. اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی دنیاوی زندگی بسر کرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو مسلمان کو ایک جزا اور سزا کا تصور دیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. سب سے بڑا خوف تو وہ ہے جو اللہ کا انسان کے اوپر سوار ہو، جی جی، اور سب سے بڑا خوف تو وہ ہے جو تعلیمات خداوندی کے ذریعے ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ اگر تم یہ جرم کرو گے تو اس کے آگے یہ جرم ہے. اگر سزا کو قانون حرکت میں آنے کی بات ہے تو ہم تو ماشاءاللہ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں قتل بھی ہو جاتا ہے تو قتل ہونے کے بعد اس کو سزا نہیں دی جاتی. 2-4 مہینے، سال، 10 سال لٹکانے کے بعد بالآخر معافی اطرافی میں بات آ جاتی ہے. اور ہم تو ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں خیر سے جس معاشرے کے اندر اگر رات کو کوئی بندہ خود اپنے ہاتھوں سے کوئی انصاف کے اوپر نمائندہ کوئی چیز پکڑ بھی لے، وہ راتوں رات شراب سے شہد بن جاتا ہے. تو قانون کی حرکت میں آنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سزا متعین کیا کی ہے. اب جیسے آپ نے غیبت کا حوالہ دیا، قرآن کریم فرقان حمید میں جو اس کا اشارہ کیا گیا اور واضح طور پہ بلکہ سورہ حجرات کے اندر کہا گیا کہ ایسے ہے جیسے سگے بھائی کا گوشت کھانا، تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سزا نہیں، یہ مثال ہے. ہاں جی، مثال ہے. مثال ہے، سزا نہیں، سزا کا تعین نہیں کیا گیا. جی جی بالکل. اخلاقی طور پر اتنا کراہت اس کی بیان کر کے یہ باور کروانا چاہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت کبھی گناہ ہے، بہت سنگین یہ جرم ہے کسی کی غیبت کرنا. ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یہی میں عرض کر رہا ہوں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کی نافرمانی ہے یا غیبت ہے، یہاں یہ نہیں بتایا کہ اگر جس طرح کوئی الزام لگائے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں نہیں کہی. اچھا، یہ الزام کے حوالے سے بھی میں آپ کو عرض کر دوں. بعض سزائیں وہ ہیں جو قرآن پاک میں متعین کی گئی ہیں، بعض وہ ہیں جو اصحاب نبی علیہم الرضوان نے خود بیٹھ کر دیگر چیزوں کے اوپر قیاس کر کے متعین کی ہیں. الزام کے سزا کے حوالے تو یہ واضح طور پر ایک اجتہاد موجود ہے. اسی طرح میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کے طور پر بھی حضرت عمر کے دور کے اندر کیسی شکایات گئی تھیں جس پر آپ نے اس سزا کا امپلیمنٹ کروایا تھا اور اس کو سزا دلوائی تھی. جیسے ایک مثال ملتی ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے جا کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے جو مجھے مال نہیں دیتا. تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی اب میں بالغ ہوں، اب میں اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں. تو حضور نے باقاعدہ طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انتا و مالو کا لے ابھی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے. اس چیز کو سامنے رکھ کر حضرت عمر نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو مال نہیں دیتا تو اس کو باقاعدہ ہماری شریعت میں آ کر سزا ملے گی. تو آپ اس کو سزا دلواتے تھے اگر کوئی ماں باپ شکایت کرتا تھا کہ یہ میرے ساتھ نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک جی، اس پہ کیا فرمائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس پر 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کر دی ہے. تہمت یا بہتان جو خاص طور پر ہمارا اس صورت کے اگر ماتحت دیکھا جائے یا اس کے شان نزول کے حساب سے دیکھا جائے تو عربوں کے ہاں یہ جہالت پائی جاتی تھی کہ وہ خواتین پر تہمت بہت لگاتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے. اب اس میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے ان کو کیٹاگوریکلی سورۃ النور میں فرما دیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ سب سے پہلے یا تو 4 گواہ پیش کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو 80 کوڑے سزا کے لیے تیار ہو جائیں. سوال آپ کا یہ ہے کہ بھئی اس کی تعزیر کیوں ہے یا اس کی حد کیوں جاری کی گئی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی بھی ہے، وہاں پر کوئی حد ہمیں واضح نظر نہیں آتی. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ اس کی تعزیر کیوں بیان کی گئی. ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی تعزیر ہونی چاہیے، اس کی حد ہونی چاہیے. لیکن اگر والدین کے حساب سے دیکھیں، لیکن دوسری طرف بعض ایسے گناہ ہیں جن کا آپ نے شمار کبائر میں کیا ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں نصوص میں کلام اللہ کی یا فرامین رسول کی نصوص صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نصوص میں کوئی واضح سزا کا تعین نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے صرف اخلاقی تعلیم دی گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا اس میں ایک تو حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ جو تہمت ہے اس کا 2 طرف سے اثرات ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک تو انفرادی شخصیت اس کی خراب ہو جاتی ہے، جو اس کی اپنی ذاتی شخصیت ہے، جو الزام لگایا گیا ہے جس کے اوپر. دوسرا، اس کی ایک اجتماعی پرسنالٹی بھی ہے، ایک سوسائٹی میں بھی اس کا ایک عزت ہے. تو دونوں چیزیں اس کی خراب ہوتی ہیں. جبکہ اگر والدین یا جھوٹ یا اس طرح کی بات دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب بند کمرے کی بھی بات ہو سکتی ہے.
اگر میں بات کر رہا ہوں والدین کے ساتھ کوئی اونچی طلق کلامی ہو گئی ہے تو یہ باہر معاشرے کو نہیں پتہ، لیکن آپ بھرے بازار میں خاتون کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں. اب ایک تو اس کی شخصیت خراب ہو گئی ہے، پرسنالٹی خراب ہو گئی، دوسرا جو معاشرے میں اس کا کردار تھا، اس کا ایک پورا اثر و رسوخ تھا، اس کے بچوں کا، اس کے شوہر کا یا دیگر جو معاملات ہیں، آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ لہذا یہاں پر حد جاری کر دی گئی. صرف یہ نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اس حد کو زنا کے حد کے برابر تقریباً لایا گیا. اگر ہم دیکھیں تو الزانی تو وزانی میات جلد ہے، وہاں پر 100 کوڑے ہیں تو یہاں پر 80 کوڑے کر دیے گئے ہیں. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو معاف کر دیا گیا، بلکہ معاف تو کیا ہی نہیں گیا. جی بالکل کوڑے ہیں. جی بالکل. تو میرا یہاں خیال ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم نے اس کی بہت وعید فرمائی ہے. شاید یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن آپ علماء ہیں، اصل تو بات آپ کی ہے کہ اس کی باقاعدہ ریمیڈی سزا کے طور پر قانونی اعتبار سے شاید اس لیے بھی اللہ رب العزت نے نہیں رکھی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اگر قانون کے تحت کٹہرے میں لا کر سزا دی جاتی، کوڑے لگائے، ماں باپ سے برداشت نہیں ہونا تھا. اللہ نے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھا ہے. وہ شفقت پدری غالبانی تھی، ماں نے کہنا تھا نہیں میں معاف کرتی ہوں. ایسا واقعہ ہوا بھی ہے حدیث میں. بالکل میں معاف کرتی ہوں. ہوا ہے ایسا واقعہ. ہاں جی ایسا ہوا ہے. حضرت رکانہ کا واقعہ. جی حضرت رکانہ کا آگ میں ڈالنے لگے تھے تو ماں نے کہا نہیں میرا میں معاف. یہ آپ کا پہلو بڑا خوبصورت ہے اس حوالے سے. ایک اس کی وجہ یہ بیان ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور برائیاں بھی ایسی ہیں جیسے حسد اور کینہ وغیرہ. واضح طور پر ان کا حسد اور کینہ وغیرہ یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. نظر نہیں آتی. کیفیت. تو لیکن ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں. ایک مقام پر قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد فرمایا بالوالدین احسانا. لیکن آگے جا کر پھر یہ فرمایا کہ اگر تم اس حکم سے پھر گئے تو تمہارے لیے اللہ رب العزت کو کافروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اس مقام پر جا کر اشارہ دے دیا گیا کہ یہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے، کوئی بندہ اس پہ اگر دوام یا اس پر اگر کوئی بندہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے ویسے خارج ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید میں والدین کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اکٹھا ذکر کرنے کے بعد آگر جا کر یہ ارشاد فرمانا کہ اگر تم اس بات سے پھر جاؤ گے تو اللہ کو کافروں کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اشارہ دے دیا ہے کہ یہ جرم انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے. تو بعض اوقات اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کفر کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کر لے اور وہ ایمان کی حدود سے ویسے نکل جائے. تو یہ ایسی سزا ہے جس پر اللہ پاک نے کفر کی سزا سنائی ہے. جی جو آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور باقی حضرت رکانہ کا واقعہ ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے. اور مسند احمد کے اندر وہ واضح طور پر موجود ہے کہ ایک شخص کی روح نہیں نکل رہی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. اور حضور کے صحابی ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرو، حکم دے دیا. صحابی ہیں اور اصحاب کے بارے میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا واضح فتویٰ دیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ ان سے راضی یا اللہ سے راضی، مگر اس کی روح پرواز نہیں ہو رہی. تو سرکار نے جب لکڑیاں اکٹھی کروا لی اور اس کے بعد پھر جب مائی صاحبہ نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اب تو معاف نہیں کر رہی، تو آگے جا کے بھی آگ ہے تو ابھی آگ میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے پوچھا تھا کہ پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے. ہاں جی پتہ چلا ہے ماں زندہ ہے. کہا ناراض تو نہیں ہے، کہا وہ ناراض ہے. پتہ کیا ناراض ہے، کہا کہ معاف کر دو، کہا وہ معاف نہیں کرتی. معاف نہیں کر سکتی. اس نے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے کہنے لیکن پر جب مجھے مارا. لکڑیاں اکٹھی کر لیں تو پھر ماں سے برداشت نہ ہو، کہا یار میں معاف کرتی ہوں، اور ساتھ ہی روح پرواز. اللہ اکبر. ساتھ اچھا اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمارے پاس بیسیوں بلکہ لاکھوں کروڑوں میں چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ صحابی رسول کی روح پرواز کر رہی ہے، اللہ پاک اس کو سرخرو کر کے لے جانا چاہتا ہے. بالکل حضور کی صحبت کی وجہ سے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر. پروگرام صدائے قرآن میں بڑی اہم گفتگو ہے اور ہماری اصلاح کے بہت پہلو ہیں اس میں، اور وقفے میں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے، واپس آئیں گے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 31 ہے. جناب پروفیسر، کون سے ایسے گناہ، کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو کہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بڑا خوبصورت نظام بنا دیا ہے جہاں پر اس کو وعید یا سزا کا سنایا گیا ہے، وہیں پر اس کو توبہ کے حوالے سے استغفار کے اللہ نے حوالے سے خود دروازہ کھولا ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ احساس ہمیں پیدا کر لینا چاہیے
کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہر وقت ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اب یہاں پر جو ہماری بحث چل رہی ہے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں بالکل نکھر کے سامنے آ گئی ہیں. ایک حقوق العباد کی شکل میں آ گئی ہے, ایک حقوق اللہ کی شکل میں آ گئی ہے. اگر حقوق اللہ میں انسان سے نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے, نماز چھوٹ گئی ہے, یا اس کو 8-10 سال بعد محسوس ہوا کہ مجھے اب نماز پڑھنی چاہیے, اب یہ ایک گناہ کا ارتکاب اس نے کر لیا, اب اس کے اوپر ندامت رکھے, روئے, گڑ گڑائے, اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد, سچی توبہ کرنے کے بعد پھر اس کا تسلسل شروع کر دے. یہ تو معاملہ اس کا بالکل براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے, اور ہمیں اس بات پر یہ پر امید ہونا چاہیے, بلکہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. لیکن جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے, مردوں کے ساتھ ہے, عورتوں کے ساتھ ہے, سوسائٹی کے ساتھ ہے, اس کے لیے شرط یہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی شخص کا دل دکھایا ہے, وہ حضرت ام عائشہ کی روایت کتنی خوبصورت روایت ہے. عرض کی والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کا دل جوڑ دو گے, اسے خوش کر دو گے, اسے راضی کر دو گے, تو اللہ و تبارک تعالیٰ اس پر اپنی جنت کو لازم کر دے گا. جناب صدیق اکبر نے یہ سنا تو سن کے زاروں کو تار رونے لگ پڑے. عرض کی ابا جان یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, اس پر تو آپ کو خوش و خرم ہونا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا بیٹا اس کا تصویر کا دوسرا رخ دیکھو, اگر تم نے کسی کا دل توڑ دیا, وہ ہے جو معراج کے اسرار میں سے ایک بات, اسرار میں سے ایک راز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کا دوسرا رخ تو دیکھو, کہ اگر تم کسی کا دل توڑ دیتے نے ارشاد فرمایا تھا اپنی ازواج کو سامنے بٹھا کر کہ پوچھو آج کیا پوچھنا ہے. تو یہ جناب صدیق اکبر نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ایک راز پوچھ کے آنا. تو یہ اللہ و تبارک تعالیٰ دیکھیں اس قدر اپنے بندے کے ساتھ شفیقانہ رویہ, اتنا محبت والا رویہ کہ تم کسی کو راضی کر دو یار, کسی کو تم خوش کر دو. اللہ و تبارک تعالیٰ اسی کے صدقے کسی کا دل رکھ لو, اسی طرح اللہ و تبارک تعالیٰ اسی کے صدقے تمہیں معاف فرما دے گا. اور پھر کوئی شخص اگر اپنے والدین کو ستاتا ہے, ان کو تکلیف دیتا ہے, جبکہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کا حکم بھی نازل ہوا ہے, تو جب تک وہ ان سے معافی نہیں مانگ لیتا, اس کے بعد توبہ کرے, استغفار کرے, گڑ گڑائے, اللہ و تبارک تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف فرمائے گا بلکہ آخرت میں اچھا مقام بھی عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک. مجھ صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں, یہ فرما دیں کہ ہم انسان ہیں, خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, ہم سے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی سیئات کا ارتکاب ہو جاتا ہے, برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے, گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے. ہم انسان ہیں اور انسان کا مادہ ہی نسیان سے ہے, بھول جاتا ہے. تو اگر انسان بھول جائے اور بھول کر کوئی خطا کر لے, کیا کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ اس خطا کی ریمیڈی جو ہے وہ ایک صالحات میں سے ہو جائے, کہ اگر کوئی انسان صالح عمل ایسا کر لے, کون سے ایسے صالح اعمال ہیں جو کہ برائیوں کو, گناہوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے لکڑی آگ کو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت اچھا سوال ہے جی. احادیث طیبات کے اندر بھی چند چیزوں کا ذکر آیا ہے, اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر واضح طور پر فرمایا گیا کہ ان الحسنات, جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, ختم کروا دیتی ہیں. لیکن یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں سب سے پہلے, کہ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا, ایک ہوتا ہے گناہ کر کے جرأت مند ہو جانا. سب سے بڑی جو خامی, جیسے اب شیطان نے بھی گناہ کیا اور جرأت مند ہو گیا, آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی لیکن آپ جرأت مند نہیں, اپنے آپ کو جھکا لیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث پاک کے 3427, حضور نے فرمایا کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل. مومن جب اپنے گناہ کو دیکھتا ہے تو اس انداز سے دیکھتا ہے جیسے میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں, اور گناہ کو وہ پہاڑ سمجھ رہا ہے, اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے اوپر گر نہ جائے. لیکن وہ ان الفاجر یری ذنوبہ مر علی انفہ ذباب, جو فاجر ہے وہ یوں دیکھتا ہے گناہ کو جیسے میرے ناک میں مکھی بیٹھی ہے جس کو میں ایسے اڑا لوں گا, یعنی ہلکا سمجھتا ہے. تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو ہلکا سمجھے. مومن گناہ سے ڈرتا رہتا ہے. اب حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں کثرت کرے, اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, حدیث پاک میں آیا جو صدقہ و خیرات کی کثرت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. نمبر 3, حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو حقوق العباد کا اہتمام کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس طرح کئی حدیث طیبات کے اندر چیزوں کا ذکر آیا. درود کریم پڑھنا. اچھا, پھر سب سے بڑی بات اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو چیز انسان کے گناہوں کو مٹانے والی ہے وہ درود پاک ہے. آپ نے مقدمہ میں ایک ذکر کیا محدث کا کہ جس نے صرف سیاہی وہ مکھی نے چوسی انتظار کیا, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ کو جب دیکھا گیا, آپ کے وصال فرمانے کے بعد کسی نے دیکھا تو کہا کیا ہوا,
انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہوا، جو میں نے فلاں کتاب لکھی ہے کتاب و رسالہ، اس کے شروع میں نے درود پاک لکھا ہے اور اس انداز سے لکھا ہے کہ ما غفل عنہ الغافلون، کہ اتنی مقدار میں اللہ کے ذات اقدس اپنے نبی پر درود پاک بھیجے جتنی تعداد میں اس کا ذکر، ما ذکر ذاکرون، جتنا اس کا ذکر کرنے والے کی تعداد ہے دنیا کے اندر، اور اتنی جتنا غفلت کرنے والوں کی تعداد ہے، اس درود پاک نے اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ تو اتنے بڑے امام وقت کے اندر، فقہ کا دوسرا بڑا امام جس کی تقلید دنیا میں دوسرے نمبر پہ کی جاتی ہے، ان کی سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ درود پاک ایک سطر لکھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے بخشش فرما دی۔ آخری لمحات میں ایک بات اور بیان کرنا ضرور کرنا چاہوں گا والدین کے حوالے سے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں مستجابات ہوتی ہیں، جس میں مسافر کا نام لیا، مریض کا نام لیا، پھر فرمایا دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے۔ باپ اگر دعا کر دے اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دے، اللہ رزق حلال دے دے۔ اچھا، اب آج کل کے دور میں ہوتا کیا ہے، ہم مولوی صاحب کے مصلی کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے مولوی صاحب میرے لیے دعا کرنا، چلے امید ہے ہو سکتی ہے۔ ہم حاجی صاحب کا پلو پکڑیں گے، حاجی صاحب خانہ کعبہ کے پاس جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرنا، یہ امید ہے۔ لیکن جو یہ ساری امید والی باتیں ہیں، بڑے حاجی صاحب سے دعا کروانا، حرم کعبہ میں کروانا، لیکن یقین نہیں ہے۔ یقین اس دعا کے بارے میں ہے کہ دعوت الوالد لولدہ۔ آج ہمیں اس آستانے کا خیال کرنا چاہیے، پیر صاحب کے پاس ضرور جائیں، تبلیغی دورے کے اوپر بھی جائیں، حج کے لیے بھی، سب یہ ساری چیزیں امید سے وابستہ ہیں، لیکن جو یقین کی چوکٹ ہے وہ ماں باپ کی چوکٹ ہے۔ پھر خیرات کی بات کرتے ہیں تو خیرات میں بھی ہم یہ انصاف نہیں کرتے۔ حضرت صاحب کے والد صاحب ایک پیناڈول کی گولی کھانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور حضرت صاحب جناب رمضان شریف کے چوتھے جمعے چوک میں کھڑے ہو کر 4 ٹرک آٹے کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب انسان کا مال اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو سب سے نفیس اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ احب الی اللہ وہ مال ہوگا جو انسان نے ماں باپ پر، بیوی پر اور بچوں پہ خرچ کیا ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی جو انسان کی معافی والی درگاہ ہے وہ انسان کی ماں باپ کی عزت ہے، جس کا حدیث پاک میں ذکر آیا۔ خرچ کریں، ٹرک آٹے کے تقسیم کریں، جو مرضی کریں، لیکن سب سے پہلے شروع کریں اپنے ماں باپ سے، اور دعا کروانے کی بات ہو تو سب سے پہلا آستانہ یقین والا اپنے ماں باپ کا آستانہ۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مجھ صاحب، آپ کی اس خوبصورت رہنمائی کا ہمارے ناظرین نے بہت سیکھا ہے آج آپ کے پروگرام سے اور آپ کی گفتگو سے۔ فیصل صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، میری آنکھوں میں نمی ہے آپ کی اس رقت آمیز گفتگو سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، درمیان میں بات ہوئی تھی کہ ہم گناہوں کو، بعض سیئات کو بہت چھوٹا سمجھ کر لیتے ہیں اور بعض نیکیوں کو بہت چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو درمیان میں بات ہوئی تھی کہ ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم آپ پہ قربان، پوری کائنات آپ پہ قربان، آپ نے ایک دن اپنی ازواج کو سامنے بٹھا کے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں، آپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں۔ کہا کہ ہاں مشورہ کر لو۔ تو حضرت ابا کون تھے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کے پاس گئیں اور ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، آج میں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں کیا پوچھوں؟ تو آپ نے یہی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو، ہماری ماں کو یہ ارشاد فرمایا کہ پوچھو کہ یا رسول اللہ ان اسرار میں سے ایک راز بتا دیں جو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر آپ کو بس عطا کیے تھے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہمیں بتا دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، حاضر ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ صرف وہ بتا دیں، میرے ابا کہتے ہیں، جو معراج کے موقع پر اللہ نے آپ کو کچھ خاص چیز عطا کی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بتا دیں۔ کہا وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو عائشہ سن لو، میرے رب نے مجھے معراج کے موقع پر اتنی قربت کے ساتھ اپنے پاس بلا کے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں خوشخبری دیتا ہوں آپ کی امت کے اس فرد کو جس نے کسی کا دل رکھا۔ اللہ، تو آپ خوش ہو گئے، اور ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے بھی۔ وحید الزمان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، پوچھا بجان یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، اب روئے کیوں؟ کہا بیٹی اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ میں ناراض ہوں گا اس شخص سے جس نے کسی کا دل توڑا یا کسی کا دل دکھایا۔ ہم دل دکھانے کو بہت چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو کسی کو سامنے بٹھا کر اس کی تضحیق کرتے ہیں،
دل تو دکھانا بہت دور کی بات ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا محسوس کرتا ہے، کیوں محسوس نہیں کرتا، اس کے اندر پتھر تو نہیں ہے، دل ہے اور دھڑکتا ہوا دل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت صدائے قرآن پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کا پروگرام اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔